الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورۃ یونس انشاءاللہ آج اختتام پذیر ہوگی. اس کے بعد اگلی سورت انشاءاللہ شروع کریں گے. آج ہم آیت نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں. پچھلی آیت بڑی اہم تھی، جس میں ایک حکم دیا گیا تھا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پہ غضب ڈالتے، گندگی پھینک دیتے. رجس کہتے ہیں گندگی کو، نجاست کو. اور ترجمہ میں ہم نے کہا کہ اللہ ہم ان پر غضب کو صورت میں ان کو دے دیتے. تو اب اس آیت کے بعد جس آیت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں علم اور عقل کا بڑا استعمال ہے. سماعت فرمائیے آیت نمبر 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آپ کہیے تم غور سے دیکھو. انظروا حکم دیا گیا، دیکھو امر کا صیغہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کیا ہے، اس پہ غور کرو، سوچو سمجھو. ساری نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کے علوم جو ہیں، یہ ہمارے آرٹ جو بھی ہیں، سب اسی کے اندر ہیں. زمین کے اوپر، زمین کے اندر، پانی پر، فضا میں، خلا میں. اور پھر فرمایا کہ ان کو اللہ کی جو نشانیاں ہیں اور جو اللہ کے ڈراوے ہیں جو نبی انبیاء دیتے ہیں، النذر، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا ما تغنی، ان کو یعنی ان پہ اثر نہیں کرتے. ان قوم لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ضد کی وجہ سے ان پہ ہماری ڈراوے اور ہماری نشانیاں کوئی اثر نہیں کرتی. یعنی زمین اور آسمان کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت سے دور ہیں اور ہدایت کو ماننے والے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان کی جو نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ سب سے آسان ہے، ہر آدمی کو نظر آنے والی ہے سوائے اندھے کے، اور اس کو آپ بتا سکتے ہیں، یہ چھو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ انتہائی دقیق بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں ستارے، چاند، سورج نظر آنے والے ہیں. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، موسم بدلتے ہیں، ہاں جی، جھکڑ آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، پودے نکل رہے ہیں، پتے گر رہے ہیں، تو بندے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. اس ہر پھر اسی کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ یہ کیوں ہو، کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، ساری سائنس سے نکلتی، کشش سے نکلتی ہے، پانی کو چھال نکلتی ہے، ہوا کا دباؤ نکلتا ہے، پانی کا پریشر لو سے زیادہ کی طرف چلتا ہے، زیادہ سے کم کی طرف کیسے جاتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، مقناطیس کیا ہے، انسانی وجود کیا ہے، نظام کیا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں، نفسیات کا اثر بتایا ہے کہ ان کو غنی نہیں کر سکتی. ان کو یعنی اس کے مطلب ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی ان کو وہ اس چاہ سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیا فائدہ مند نہیں ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں ہے. ان چیزوں سے وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں ضد کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ضد کا جو ایک سبب ہے وہ تکبر ہے، خود پرستی ہے، انا پرستی ہے. یہی یا اپنی ایک جو اب سیلف ریسپیکٹ ہے اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد آگے تکبر شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس تکبر کی وجہ سے وہ سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں، غور نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قریش مکہ تھے وہ مسلمانوں کو سے اپنے آپ کو متکبر سمجھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذہیق کرتے تھے کہ بھئی ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس محلات ہیں، تو اگر ہم نبی ہونا تو ہم نبی ہوتے، اور یہ مسلمان جو غریب ہیں کیسے ہیں.
اور اگر کوئی صاحب حیثیت مسلمان ہو جاتا تو ان کو پریشانی ہو جاتی. اور آج بھی یہ جو تکبر کا اثر ہے ہمارے کرداروں پہ اسی طرح موجود ہے. آپ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو. آپ سچی بات کریں. اگر آپ کے بیٹے کے خلاف ہو, آپ کے بھائی کے خلاف ہو, اور جہاد اکبر تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف سے آپ شروع کریں. لیکن ہم اپنے لیڈروں کی خاطر, اپنے بھائیوں کی خاطر, اپنے دوستوں کی خاطر, اپنے مفادات کی خاطر ہر برائی کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے. در حقیقت ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم صرف اسلام کو سمجھیں جو حقوق اللہ کا چند حصے ہیں. چند حقوق اللہ کا ایک حصہ ہے نماز, اسی کو ہم اسلام سمجھ لیتے ہیں. نماز پڑھے بڑا نمازی ہے, حالانکہ وہ فرائض میں سے ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ روزی اس کی حلال نہیں تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ معاملات اس کے ٹھیک نہیں تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ تو ہم اسلام کی جو توجہ ہمارے دماغ میں شیطان نے بھر دی ہے, اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے چند خطباء بھی شامل ہو گئے ہیں. تو چونکہ اس میں مسئلہ آ گیا ہے معاشی کہ اگر مسجد ہوگی تو روزگار ہوگا, چندے آئیں گے, آپ کو ایک پاور مل جائے گی. اس کی وجہ سے انہوں نے صرف نماز کی اہمیت بتانی شروع کر دی ہے اسلام میں, اور احکام جو معاملات ان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے. بہت کم بتاتے ہیں نماز کی اہمیت بتاتے ہیں. نماز ستون ضرور ہے, لیکن عمارت ساری اس ایک ستون پہ نہیں ہے, اور سارے اس کے بھی ستون ہیں. اور نماز, حضور نے فرمایا کہ نماز اگر آپ کے کردار کو بدلتی نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتی. اگر فحشاء اور منکر سے آپ کو روکتی نہیں تو کیسے آپ کی نماز؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں اور اسلام کو پوری طریقے سے سمجھیں, اور ضد نہ کریں. اپنی ضد کی خاطر اسلام کی خوبصورتیوں کو, جو اس کے اچھے احکام ان کو ہم ان سے منہ نہ موڑیں. پھر یہ کفار مکہ کا رویہ تھا, قریش مکہ کا رویہ تھا. آج بھی ہمارا اختلافات میں ضد کا رویہ ہوتا ہے. سیاسی اختلافات ہوں, مذہبی اختلاف ہوں, تو خاندانی اختلافات ہوں, اس میں ہمیں اپنے عقل کو اور سمجھ کو استعمال کرنا چاہیے. اور اگلی آیت مبارکہ ہے کہ بھئی اگر تم میری یہ بات نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو, انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں. آیت مبارکہ سماعت فرمائیں. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ترجمہ ہے, پس یہ لوگ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے غضب کے دن ان سے پہلی قوموں پر گزرے ہیں. یعنی قریش مکہ جو اس دعوت اسلام کو مان نہیں رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی واقعات ان کے سامنے ہیں. جب یہ شام جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں, تو قوم لوط, قوم یونس, قوم شعیب, ساروں کے حوال جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے. قوم صالح, تو پھر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب غضب آئے گا تب ہم مانیں گے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اگر اس بات پہ ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں. پھر اگلی آیت مبارکہ سماعت فرمائی. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. پھر فرمایا کہ پس ہم نجات دیتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رسولوں کو. پس ہم نجات دیتے ہیں جب غضب آتا ہے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. حقا, لفظ حقا فرمایا, کذالک حقا, اسی طرح یہ ہمارے ذمہ ہے. علینا ننجی المؤمنین, کہ ہم مومنین کو غضب سے نجات دیں. یہ جو ہے نا, یہ آیت بڑی اہم ہے, اور اس آیت کی اپلیکیشن ہم سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم از کم 33 انبیاء کا ذکر گزرا قرآن مجید میں. 10-11 کے انبیاء کے غضب کا ذکر گزرا ہے. یہ تاریخ میں موجود ہے, ان کے آثار موجود ہیں. پرانی کی تورات اور انجیل کے علاوہ امامت الناس میں بھی ان کے آثار موجود ہیں.
سفر کرنے والے ان کو دیکھتے ہیں. ان میں یہ ہوا کہ جو اللہ سے حکم سے انکار کرنے والے تھے اور انکار کرنے والے معاشرے کی جو خصوصیات تھیں وہ ان کے معاملات بہت ہی خراب تھے. ظلم تھا، دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، ناپ تول میں بے ایمانی تھی، راستوں میں تنگ کرنا تھا، یعنی فحاشی کو پھیلانا تھا، انصاف کرنا نہیں تھا، کمزوروں پہ ظلم تھا، غریبوں کا خیال نہیں کرنا تھا، اور اللہ کے ساتھ شرک تھا. وہ سب تباہ ہوئے. پھر جو المومنین تھے وہ کامیاب ہوئے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا ہے. انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے، شیطان کو پیدا کیا ہے. شیطان کو رانا درگاہ کیا ہے. شیطان نے انسان سے دشمنی کا اعلان کیا ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. اب اسے پتا ہے کہ شر بھی موجود ہے اور خیر اللہ نے موجود کی ہے. اللہ خیر کو پسند کرتے ہیں. خیر کی ترقی اور ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے ہیں اور اپنی کتب بھیجی ہیں. اس کے باوجود بھی شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اور ظلم اور عدل، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا یہ مقابلہ چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بالآخر جو کامیابی ہے وہ کہتا ہے مومنین کی نجات ہوتی ہے. مومنین کون ہے؟ جو عدل کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، سچ کے ساتھ ہیں، اور اس میں اللہ کی توحید بھی شامل ہے اور سارے معاملات بھی شامل ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ایک مومن معاملات کو چھوڑ دیتا ہے. مومن جب گناہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان کے ساتھ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ایمان اسے نکل جاتا ہے. جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کی محنت اور کوشش کے بعد پھر اس کو ایمان آتا ہے، اسلام رہتا ہے. یعنی میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، مومن کی ایمان کی. ایک مومن کا ایمان کا درجہ اونچا ہے. اسلام کا جو ایمان ہے وہ بہت معمولی درجہ ہے. وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ زبان کے اقرار کے ساتھ ہی آ جاتا. اور مومن کا جو ایمان ہے وہ دل کے اقرار اور اس پہ عمل کے ساتھ آتا. تو یہ فرق ہے. تو آج آپ دیکھیں مسلمان چونکہ مومن نہیں ہے، بدقسمتی سے وہ منافق کے درجہ میں ہے. کیونکہ اللہ کے احکام کو میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. وجہ کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اعمال کہاں تک اسلام کے مطابق ہے. میں اس لیے منافق کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کیا ہے کہ ہمیں سب کو پنچ کرے گا. جب ہمیں پنچ کرے گا تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اور اس محاسبے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور اپنے اپنے کرداروں کو صحیح کرے. آج ہم مومن نہیں ہیں تو اس لیے پریشان حال ہیں، محتاج ہیں. اب دیکھیں نا، افغانستان میں ایک جمہوری حکومت آئی ہے. میں جمہوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو عوام نے چاہا ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں. لیکن کسی مسلمان کی اتنی طاقت نہیں کہ وہاں غریب، یتیم، مسکین جو بلک رہے ہیں ان کی مدد کرے. پاکستان کر رہا ہے کوشش، لیکن کسی مسلمان کیوں اتنے کمزور ہیں. یعنی آپ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ننجی المومنین کہ میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب بھی مومن ہوں. آپ دیکھیں اسلام بہت کمزور تھا، اقلیت تھا. مکہ شریف میں اقلیت تھا، مدنی شریف میں اقلیت رہا. غزوہ تبوک اور تک اقلیت رہا، پھر اکثریت ہوا. فتح مکہ کے بعد یعنی مکہ شریف میں اکثریت ہوئی، اور پھر خیبر کے بعد مکہ شریف میں اکثریت آئی. حجاز میں اکثریت فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے بعد آئی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں یمن تک پھیل گئی. جو منکرین تھے ان کو بھی آپ نے، حضرت عمر کے زمانے میں شام اور آپ کے ایران تک پھیل گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں مصر اور اپنا سینٹرل ایشیا تک پھیل گئی، افغانستان تک پھیل گئی. پہلے جو مدینہ شریف میں ایام تھے 16 سال، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حضرت ابوبکر کی زندگی مبارک شامل ہے. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں مومنین کو معاشی کامیابی شروع ہو گئی، سماجی کامیابی شروع ہو گئی، سماجی نظام بہتر ہو گیا، غریبوں کی رکھوالی ہو گئی. اور حضرت عثمان کے زمانے میں تو یہ حالت ہو گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. پھر یہی عروج رہا. یعنی اگرچہ حکمرانوں نے اسلام کا نظام انتخابات ختم کر دیا، ملوکیت کو اپنا لیا، لیکن ان کے کردار پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر تھے. حتیٰ کہ سقوط بغداد کے بعد بہت ڈاؤن چلا گیا. پھر یعنی اتراک کی صورت میں، سلطنت عثمانی کی صورت میں، تغرل اور عثمان
مجاہد کی صورت میں سلطنت عثمانیہ بنی، اور وہ اچھے لوگ آئے تو انہوں نے، اسپین میں تو ختم ہو گیا مسلمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے، انہوں نے مشرقی یورپ کو فتح کر لیا، اور اسلام کی یہ جو معاشی برکت تھی اور نجات تھی، سماجی اور معاشی نجات، یہ آخر تک رہی ہے۔ ہاں، جب مسلمانوں نے اپنے کردار چھوڑ دیا، مغلوب ہو گئے، محکوم ہو گئے، تو پھر آج بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور آج وہ مسلمان زبان کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں ہیں، اور جب تک یہ رہے گا معاملہ وہ اسی طرح حالت میں رہیں گے، اور جب وقت قیامت آئے گا تو مومنین اٹھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ صرف سارا باطل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو نافذ فرما دے گا۔ تو یہ ہے مومنین کی اب آگے دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ سماعت فرمائیں کتنی اہم دعوت تھی۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے لوگو، اگر تمہیں کسی چیز کا شک ہے میرے دین کے بارے میں تو وہ ختم کر دو۔ کیوں کہ میں عبادت نہیں کرتا جو اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی عبادت کرتے، میں وہ عبادت نہیں کرتا۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اور کیا کرتا میں عبادت کرتا ہوں اعبد اس رب کی جو تمہیں موت دے دیتا، روحیں قبض کرتا، یعنی اللہ کی آپ نے طاقت بیان کی ہے جس میں علم کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میرا رب وہ رب ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، پیدا ہونے میں بھی کسی انسان کا اختیار نہیں اور موت میں بھی آج تک کسی انسان کا اختیار نہیں۔ کہاں پیدا ہونا ہے، کس وقت پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے، یہ اتنے واضح دلائل ہے کہ وہ جو تخلیق کرتا ہے انسان کی، اس کو پیدا اور پھر اس کی موت دے دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، واحد لا شریک ہے۔ لہٰذا تم اس میں شک و شک نہ رہو، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان پر رہوں، کہ میں مومنین میں سے رہوں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اور اسی کی تاکید میں ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور آپ یکسو ہو کر اقیم، یعنی اس کو قائم کریں اپنے چہرے کو اسلام دین کی طرف سیدھا۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، یعنی جو بظاہر یہ حکم نبی کو دیا گیا ہے لیکن تمام ماننے والوں کے لیے کہ آپ اپنے دین پہ، مکمل دین پہ، ایک عمل پہ نہیں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، یعنی سچ کے ساتھ، عدل کے ساتھ کھڑا ہونا، حقوق العباد کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے نفس ہو، اس کی خواہش میں آپ کھڑے، وہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ آپ فرمایا کھڑے ہو جائیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور دین کون سا؟ حنیف، بالکل سیدھا دین، سچا دین، دین حنیف ہے ہمارا اسلام ہے، اور مشرکین میں سے بالکل ہوں۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ آپ ان کو نہ بلائیں، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت نہ کریں، کسی کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ انتہائی ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو۔ کیوں؟ کیا حضور سے ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے تاکید ہے، یہ تمام سننے والوں کو، پڑھنے والوں کے لیے تاکید ہے کہ وہ دین حنیف پہ قائم رہیں،
اللہ کے علاوہ کسی کو خالق حقیقی، مالک حقیقی، نقصان دینے نفع دینے والا کبھی بھی نہ مانے، کبھی بھی شرک نہ کریں۔ اگر وہ کریں گے تو وہ ظلم کریں گے، اور یہ شرک بھی ظلم کا ایک حصہ ہے، اس لیے اسلام اس کے بھی خلاف آیا۔ ایک ظلم وہ ہے جو سماجی اور معاشرتی اور انسانی اور قوانین کا ظلم ہے، اور ایک ظلم ہے اللہ کے حقوق میں، اور وہ ہے شرک۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس کا بڑا اہم ہے۔ ذرا سی اس میں غلطی آپ کو بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے، اور شیطان اس میں بڑا ورغلاتا ہے۔ بعض اوقات اسباب کو مسبب الاسباب کا متبادل بنا دیتا ہے، اس میں بھی بڑا دھیان کرنا چاہیے۔ سبب اور چیز ہے، اور سبب بنانے والا اور اصلی کارساز اور ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ بہت اہم ہے، اسی سے متعلق ہے، اور یہ نچوڑ ہے سورت کی چند آخری آیاتوں میں ہے، اور سورت کا نچوڑ ہے۔ سماعت فرمائیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وما انا علیکم بوکیل۔ یہ آخری آیت سے پہلی ایک آیت ہے، اور بڑا نچوڑ ہے۔ کہہ دیجیے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ سبحان اللہ، جاء الحق من ربکم۔ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے اپنے فائدے کے لیے اس کو اختیار کیا، اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا، ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا، اور میں تمہارا وکیل ذمہ دار نہیں۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تک تمام انبیاء 1,24,000 جو آئے ہیں، تمام قبائل میں، تمام انسانوں میں، انہوں نے عقل اور سمجھ کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے وجود کا، اور انسانی حقوق کا، یعنی زکوٰۃ حضرت ابراہیم کے، آپ صورت اسے ابھی آگے ہم پڑھیں گے، صورت انبیاء میں آپ پڑھیں گے تو اس میں اس وقت سے زکوٰۃ حضرت ابراہیم کا فرمایا کہ ایمان رکھتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ زکوٰۃ غریب و حقوق العباد کا ایک خلاصہ ہے، انسانیت کی تکالیف کی مرہم ہے۔ اس وقت تمام انبیاء نے، حضرت ابراہیم آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں حضور تک، سب نے اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ حق جو ہدایت ہے، اللہ کی توحید، اور یہ انسانوں کا خیال، حقوق العباد، یہ بتایا گیا ہے۔ اگر جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کا اپنا نفع ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے، اللہ کے نبی پہ احسان کر رہا ہے، یہ جو اس کو بتا رہا ہے اس پہ احسان کر رہا ہے۔ صحیح اگر بتا رہا ہے تو وہ اپنے ذات پہ احسان کر رہا ہے، اور اپنے معاشرے پہ احسان کر رہا ہے۔ سب سے فائدہ تو اس کو افراد کا ہوگا، اور پھر اجتماعی طور پہ معاشرے فائدہ۔ آپ یقین کریں کہ جن معاشروں میں اجتماعی عدل، اجتماعی انصاف، اجتماعی حقوق، اجتماعی انصاف، سچائی، مثلا ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان یا کافر کوئی بات نہیں، وہ سچ کہتا ہے، اس کے بھائی بھی اس کے خلاف ہو، بیٹا بھی اس کے میں جرم کیوں نہ آ جائے، ان معاشروں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ کفار ہیں تو اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ کیوں مہلت دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، اللہ خیر کو پسند کرتا ہے، اور خیر انہی انسانوں کی بھلائی میں ہے، انسانوں کی سہولت میں ہے، انسانوں سے تکلیفیں دور کرنے میں ہے۔ دیتا ہے، فرصت دیتا ہے۔ اس نے جب اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوح قلم کو سب چیزیں لکھی تو لکھ دیا کہ میری رحمت وسعت رحمتی علی کل شیء، ہر چیز پہ بڑی ہے میری رحمت، اور اس کی رحمت انسانوں کے اس کی ذات کے انکار کے باوجود، اس کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود، اس کی مخلوق کے ساتھ حق اور سچ اور عدل اور انصاف کرنے کی بنا پر ان کو مہلت طویل ملتی رہتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ کی وہ نافرمانی کر رہے ہوتے اس کے بھی اثر ہوتا ہے، اس کا اثر بہت آہستہ ہے، اللہ نے خود اس کو آہستہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کو مہلت ملے۔ دو صورتیں ہیں،
ایک تو وہ توبہ کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے غضب میں خود ایسے گرے کہ پھر ان کو کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے کہ اے اللہ تو عادل ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ ان کے مکافات عمل بنا دیتا ہے اس کو، اور پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ہم نے اسلامی نظام نافذ کیے ہیں، یہ اچھے نظام نافذ کر رہے ہیں. ہر اچھا نظام اسلام کا حصہ ہے. الحکمت دالت المومن من حیث وجدها فحکم. جتنے بھی مغربی قوانین ہیں وہ قطعاً اسلام سے متصادم نہیں ہے، اگر ہماری شریعت کے فرائض سے متصادم نہیں ہے. آپ یقین دیکھیں انہوں نے اسلام کی خوشچی نہیں کی ہے، ہمارے اصول فقہ کو اور ہماری فقہ کو انہوں نے کھنگالا ہے اور اس میں ساری اچھی چیزیں لے لی ہیں. مثلا ایک بادشاہ کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی مقرر نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے لوگوں سے اپنی رائے دی، لوگوں سے رائے لی، لوگوں کی رائے قبول کرنے کے بعد لوگوں نے مخالفت بھی کی. پھر حضرت عمر کا کہا کہ حضرت عمر نے کہا یہ بندے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، ان کو حکم دو انتخاب کا. حضرت عثمان نے بھی اپنا کوئی نامنیشن نہیں چھوڑا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی نامنیشن نہیں چھوڑا، لوگوں نے حضرت حسن کو منتخب کیا. اگر انتخاب کے لوگ حق دے اچھی بات ہے. پھر انہوں نے اس کام کو زیادہ بہتر کرنے کیا کہ 5 سال کی مدت کرو، اس میں اسلام کے خلاف نہیں ہے. لوگوں کو اور موقع ملتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کمزور ہو جائے، پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، تو پھر یہ اچھی بات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحکمت دالت المومن، اچھی چیز جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہ لے لے. تو فرمایا کہ اگر تم اسلام پر عمل کر لے ہو تو تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم گمراہی چاہتے ہو تو تمہارا اپنا انتخاب ہے. یہ تمہارا حسن انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اختیار دینے اس لیے دیا ہے کہ ہمیں انہیں عقل اور سمجھ اور علم حاصل کرنے کی استعداد اور تجزیہ کرنے کی استعداد دی ہے. تجزیہ کرنے کی استعداد فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ انکار نہیں کرتے. یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اس لیے ان کو مسجود ملائک بنایا ہے. اور اس کے غلط استعمال پہ وہ گمراہ ہو گئے، دوزخ بھر دیں گے، اور اچھے استعمال پہ جنت کو بھر دیں گے. فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، تم پہ وہ ہے، وہ بھی تمہارے نفس کے لیے، یہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے، اور میں تم پر کوئی ذمہ وار نہیں ہوں. میرا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. عمل کرنا تمہارا کام ہے، عمل کرو گے تو نجات ہوگی، اگر عمل نہیں کرو گے تو نجات نہیں. رحمت اس کی وسیع ہے لیکن اس کا عدل بھی ہے. اپنی وہ ذات کے بارے میں تو معاف کر دے گا، لیکن لوگوں کے بارے میں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ معاف نہیں کریں گے. اور آخری آیت سماعت فرمائیں. آخری آیت کس قدر اہم نچوڑ ہے آپ دیکھیں. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اس سورہ یونس کی 2 آیتیں کس قدر دریا کوزے میں بند ہے، کس قدر فصیح و بلیغ اور کس قدر یعنی اہم ہے. آپ اتباع کریں ما یوحی الیک، جو آپ کو حکم دیا گیا. یہ حضور کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. جو ہمیں حکم دیا اس کی صورت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، فرائض میں موجود ہے، واجبات میں موجود ہے، حرام میں موجود ہے، ممنوع میں موجود ہے. ہاں آگے جو چیزیں ہیں مستحبات کی اور مکروہات کی، اور یہ آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، ہر ایک انسان کی رائے، آپ اس پہ تشدد نہ کریں، لیکن جو ہمیں کہا کہ اس کی اتباع کریں. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. شیطان موجود ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ فرصت سے آ جائے. وہ بڑی عقلی دلائل سے، بڑی عقلی، بھائی میرا جسم میری آزادی، استغفر اللہ، کیسا عقلی دلائل ہے. نام آزادی کا ہے اور استعمال جرم کا ہے. یہ اس کے طریقے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بس، یعنی اس نے مختلف رائے، کسی کو کہا کہ جمہوریت ہے، کسی کا میری تہذیب ہے، کسی کو کہا کہ انسانی آزادی ہے، کسی کا مساوات ہے. مساوات میں بھی دیکھیں، اب لڑکا اور ایک چھوٹا بچہ اور 40 سالہ جوان تو مساوی نہیں ہے، حالانکہ انسان میں تو مساوی ہے. تو یہ بہانے بناتا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ مسائل پیدا ہوں گے، ان کو بڑے عقل سے حل کرنا ہوگا. پھر اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وصبر، صبر کرنا. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر بہت بڑا ہے. صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں ناکامی نہیں ہے، انجام کامیابی ہے. ناکامی کے مراحل ہیں، تکلیف کے مراحل ہیں، انجام کامیابی اور راحت کا ہے. اب صبر کریں حتیٰ یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے گا. مومنین کے لیے آزمائش حل ہو جائے گی، عذاب نہیں ہوگا.
جو مجرمین کے لیے عذاب ہوگا. اللہ فیصلے کر دے گا کیوں، اور اس کے فیصلوں پہ آپ کو اطمینان رہنا چاہیے. وہ خیر الحاکمین، بہترین فیصلے کرنے والا، سچے اور عدل کے فیصلے کرنے والوں سے بہتر کوئی فیصلے کرنے والا نہیں. ناظرین گرامی، آج کے درس پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی صورت انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن مجید کو غور سے سمجھ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا محبت اور انسانیت کے فوائد اور بہتری کا پیغام ہر ایک کو محبت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں آسانیاں اور بھلائیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمان کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے. ہمیں اپنے حل کے اثر تک اس کو آرام اور محبت سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.